کہ روز و شب ہیں سیاہ چشم حیران گم ہیں یہ لمحے بڑے پرعلم دوستوں، روز و شب ہیں سیاہ چشم حیران گم ہیں یہ لمحے بڑے پرعلم دوستوں، سانس چلتا نہیں دم نکلتا نہیں سوچ ویران ہے آنکھ نم دوستوں، زندہ رہنے کی زندہ سی خواہش لیے بھول کر عہد ماضی کے سب سلسلے، زندہ رہنے کی زندہ سی خواہش لیے بھول کر عہد ماضی کے سب سلسلے، تھا فریب نظر یا نویز سحر اٹھ گئے بے سمت کی قدم دوستوں، بن گئیں حسرتیں وہ جو تھی خواہشیں۔ اسی سب یہ اس وقت کی بات ہے جو ابھی ہمارے کیس بھی پاس نہیں ہوئے تھے، ہماری رہائی کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا اور ہم بظاہر بالکل تاریکی میں تھے۔ تو یہ اتنے الگ دن میں ان میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں امید کیا تھی اور صرف ایک امید تھی۔ بن گئی حسرتیں وہ جو تھی خواہشیں چھوٹا صحنے چمن پہنچے زندان میں، چھوڑ بیٹھے کنارہ نہ ساحل ملا کس قدر ہے بھیانک یہ غم دوستوں، اپنے چھوڑے پرایوں کو اپنا لیا میں نے صحرا میں ایک آشیانہ لیا، اپنے چھوڑے پرایوں کو اپنا لیا میں نے صحرا میں ایک آشیانہ لیا، آج پھر وہ پرائے بھی غیر ہو گئے داستان کیسے ہوگی رقم دوستوں، اور نہ وہ بادہ کشی نہ وہ شیشہ گری آج ہے تو فقط شغل تشنا لبی، نہ وہ بادہ کشی نہ وہ شیشہ گری آج ہے تو فقط شغل تشنا لبی، نہ کوئی جام ہے نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی جام ہے نہ کوئی کام ہے لے کے بیٹھا ہوں ٹوٹا قلم دوستوں۔ اگلا شعر، اگلے جو 2-3 شعر ہیں کہ ہیں بظاہر گٹا کو تاریکیاں، ہیں بظاہر گٹا تاریکیاں چند جگنو ہے روشن مگر آنکھ میں، ان چراغوں کی لو بن کے نور سحر چیر دے گی میری شام غم دوستوں۔ اور یہ چراغ کون سے ہیں؟ ان چراغوں میں ہے ایک چراغ وفا، ایک تقدیر ہے ایک ایمان ہے، ان چراغوں میں ہے ایک چراغ وفا، ایک تقدیر ہے ایک ایمان ہے، دوستوں کی محبت کا روشن دیا جو نہیں ایک سورج سے کم دوستوں۔ اور قابل غور ایک شعر ہے کہ وہ امام الزمان جانشین مسیح میرا آقا وہ محبوب رب جہاں، وہ امام الزمان جانشین مسیح میرا آقا وہ محبوب رب جہاں، اس کا دستے دعا بن کے کن کی صدا توڑ دے گا ظلم کے بھرم دوستوں، وہ امام الزمان جانشین مسیح میرا آقا وہ محبوب رب جہاں، اس کا دستے دعا بن کے کن کی صدا توڑ دے گا ظلم کے بھرم دوستوں۔ اور آخری شعر ہے کہ میرے پیارے رفیقو سلامت رہو، تم دعائیں کرو ہے گزارش یہی، ہم ملیں گے یقیناً کسی دور میں رہ گیا ہے سفر اب تو کم دوستوں۔ تلخ ایام کا تو حضور نے ذکر کیا، کچھ خطبے میں دعا کے لیے بھی یہ کہا تھا بھائی بہن کے لیے، بہت پریشان رہے جب آپ لوگ اندر تھے تو ان کو خبریں تو زبان تک پہنچی تھی، ان کے لیے بہت پریشانی کا وہ موسم تھا، حضور کی دعاؤں سے یہ سارے مسئلے حل ہوئے۔ میں عرض کرتا ہوں جی کہ کچھ اسیری کے ایام میں جب ہمیں حضور کا پیغام ملا اور حضور کا سلام ملا تو ایسا ہی تھا کہ وہ زندان ہمیں مطلب جنت محسوس ہونے لگا، اور پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، ماس بائے حضور انور کی بات تھی خدا کے بعد جو ہمارے لیے ملترب تھے۔
تو الحمدللہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ آزاد بھی ہوئے اور الحمدللہ آج ایک نئی زندگی کی بات ہے. تو دوسرا وہ کلام آپ نے ہوتا ہے. ایک یہ تھی جب 6 میں گیا تھا لندن، تو پہلی غزل میں نے سامنے پیش کی اس موقع پر لکھی گئی تھی، وہ میں پیش کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ شاہ کے در سے فقیروں کو بلاوا آیا، شاہ کے در سے، شاہ کے در سے فقیروں کو بلاوا آیا، میرے آقا میرے سلطان میں آیا آیا. شاہ کے در سے فقیروں کو بلاوا آیا، میرے آقا میرے سلطان میں آیا آیا. اور تھی تعاقب میں میرے گردش حالات کی دھوپ، تھی تعاقب میں میرے گردش حالات کی دھوپ، ناگہاں ان کی عنایات کا سایہ آیا. اور لمس ہو جائے عطا دست منور کا مجھے، لمس ہو جائے عطا دست منور کا مجھے، میں ستم کے اس زمانے کا ستایا آیا. اس نے بانٹے ہیں محبت کے خزانے سب میں، اس نے بانٹے ہیں محبت کے خزانے سب میں، میری قسمت میرے حصے میں زیادہ. اس نے بانٹے ہیں محبت کے خزانے سب میں، میری قسمت میرے حصے میں زیادہ آیا. اور گزرائے عجز میں ایک عمر گزاری ہم نے، گزرائے عجز میں، گزرائے عجز میں ایک عمر گزاری ہم نے، تب کہیں جا کے ہمیں یہ لب و لہجہ آیا. گزرائے عجز میں ایک عمر گزاری ہم نے، تب کہیں جا کے ہمیں یہ لب و لہجہ آیا. اور ایک اشارے کی ذرا دیر تھی کچھ سی مجھ کو، ایک اشارے کی ذرا دیر تھی کچھ سی مجھ کو، میں قدم بوسی کو در پر تیرے بھاگا آیا. شاہ کے در سے فقیروں کو بلاوا آیا، میرے آقا میرے سلطان میں آیا آیا. یہ 6 میں پڑھی تھی ہم نے. اب تک آپ کا جو کلام ہے الفضل میں یا دوسرے جرائم میں تو چھپتا ہی رہتا ہے. یہ ایک کتابی شکل میں آپ کتنے مجموعے ہیں آپ تک آپ کی شاعری کے؟ یہ اردو کلام ہے، یہ 3 مجموعے ہیں جو جماعتی کلام ہے میرا. جیسے کہ کیا پیارے امام جس کے خیال مولانا. اس کے علاوہ میں نے یا انا فیض اللہ والے عرفانی کا اردو مضمون ترجمہ کیا ہے. جب میں نے ترجمہ کیا تو میں نے مولانا دوستم شاہ صاحب سے باقاعدہ خط و کتاب کی تھی، پوچھا تھا کہ آیا کسی نے اس سے قبل تو نہیں کیا مضمون ترجمہ. اچھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے قبل مضمون ترجمہ میری نظر سے نہیں دکھا. وہ پنجابی میں آپ نے نہیں، وہ اردو میں کیا پہلے. اچھا. تو اس کے بعد پھر پنجابی میں نے کیا. پنجابی میں یہ سنا گیا تھا کہ مولوی درپذیر صاحب نے کسی دور میں کیا تھا، لیکن وہ اویلیبل نہیں تھا. تو پنجابی کے ساتھ میں نے 313 شعر لیے درسمین کے اردو کے، ان کا بھی میں نے مضمون ترجمہ کیا پنجابی میں. تو اس طرح میری 5 کتابیں بن گئی ہیں. ابھی اتنی میری چھپنے کے مراحل میں ہے. میں نے وہ ترتیب دے رکھی ہیں. ایک میرا اردو خالص اردو غزلوں کا مجموعہ ہے کہ 3 میرے جماعتی ہیں، 3-4 میرے پنجابی کا بھی پڑھے ہیں چھپنے کے لیے. اس طرح جتنا میرا چھپا ہے اس سے 2 گنا اور بھی چھپنے کے لیے ہے. تیسرا اس پر چھپا ہے 2 شرح. ویسے میں تو جو بڑا تھا میرا معنی، اور میں نے تقریباً 2000 کے بعد ہی سن 2000 کے بعد یہ کچھ مطالعہ شروع کیا. اور اس کے بعد آپ نے بیت بھی 2000 میں کی تھی نا. لیکن کیا آپ اس سے مطلب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو ادبی سفر ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ ادبی سفر جو ہے، میں نے ربیع پاکستان لاہور سے جو پہلی نظم پڑھی تھی نا،
وہ 1972 1972 میں بنی تھی. اچھا ماشاء اللہ. 1972